یہ ہے دنیا. تم اپنے اچھے دوست قریبی رشتے دار سے 3-4 بار مانگ لو، وہ اب تم سے دور ہو جائے گا، تمہیں برا کہے گا. میرے رب کریم کی شان دیکھو، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا. ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا سخی؟ کریم دیکھو میرا مالک، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بتاتا ہوں، کس طرح انکریج کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی حوصلہ افزائی فرمائی ہے دعا کے بارے میں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے، اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ، عبادت کا مقصد کہا گیا. ٹاپ آف دا لسٹ جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے. مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی نہیں مانگی. ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ فرماتا ہے، سنو حدیث قدسی ہے، اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. اور ہم بڑی نادان ہیں. پرابلم یہ ہم بڑی جلدی بچاتے ہیں. یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی اللہ کاروبار میں برکت دے دے، کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی، آج بھی 5,000 کی، کوئی اضافہ نہیں. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے، شوگر لیول کمی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا، میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے. آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی، لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی، آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا. سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا، یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا. میں نے گھر سے نکلنا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ٹانگ ٹوٹنی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ بیٹا دے دے. وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا، میری ٹانگ بچ گئی، میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا. بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی بچاتا ہے، جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، بس آج ہی قبول ہو جائے. اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں، یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، بزرگوں سے بھی دعا کرائی، کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی، کعبے پر بھی چلا گیا، میں مدینے بھی گیا، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، میرا پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہا. اب 2-3 حدیثیں سناؤں گا. یہ ساری غلط فہمیاں، یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا. آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اس میں جو مانگتا وہ مل جاتا ہے، دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا. سیکنڈ یہ آپشن ہے. تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا، پہاڑ جتنی، تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کی، کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی، اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے. بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر اتنا ثواب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو. ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے. دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے. اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر گناہ گار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں. وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں، لیکن اس کے باوجود
اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق فاجر گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز اچھی نہیں, جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا, ابھی اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم, میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے, یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. کاش زندگی میں ایک دعا, مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے, پھر تو میرا کام ہو گیا نا, میرے رب کو میں پسند آ گیا, اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو, اور آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے, میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو, اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں, یہ عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں, آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے, کئی بڑے بھائی ہوں گے, آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, اسمال چائلڈ, بیمار ہو جائے, گلا خراب, فلو, شدید کھانسی, اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, کھانسی نہیں ہو رہی ہے, بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے. سب منع کر رہے ہیں, نہیں پلائیں گے نا. اچھا, اب وہ بچہ رونا شروع کر دے, آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے, رو رہا ہے, آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے, وہ ابھی آیا, دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے, باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا, یار کیسے والد ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم, اس کو پتہ نہیں ساری بات. تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں, مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا, یہ اور بیمار ہو جائے گا, اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے, دشمنی ہے. ایسا ہی ہے, میرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے, وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے, وہ نہیں دے رہا. میں گر گرا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں, اپنا مکان دے دے, وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں, ویزے لگانا چاہتا ہوں, نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سکھی کرتی ہے, ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی, وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو, اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا, وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کی تمنائیں ہیں, نہیں مل رہی اولاد, یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا, بیٹے نے مارا ہے مجھے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو, کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے, اللہ کریم ہے, ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندو, جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے, تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے, دعا کریں گے, کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر, نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا, اللہ نے اس لیے کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تنزانیہ میں, ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا, 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے, پورا سٹی بنایا, بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ ہیں, اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا, میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری, بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا, وہاں کو ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے کئی لوگوں کو فون کیا, بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا, نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی, پل پر کام ہو رہا ہے, ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے, نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا, بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں آپ گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں,
نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا, دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے, مولوی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا, میں 1 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعا میں کنجوسی نہیں, دل و جان سے مانگو. ٹھیک ہے. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کیا کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس لیے لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچیے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, یہ آپ بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا, اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو, ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, اور ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا, وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے, کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو, آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے, تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ تو بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں, آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک, دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے, وہ نہ مانگے. یقین چاہیے, وہ بلیف چاہیے. یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں. جو نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں, گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی, پتے پتے کو بوند بوند کو لوگ ترس رہے, قحط. ایک نوجوان, ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں, اللہ پر یقین نہیں ہے,
तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना माँ बाप की बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते कि यार काम नहीं हो सकता, मेरा बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूं कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहूं, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी। यहां आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती है, बाजू का चूंटियां होती है ना, अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें, अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं, वो क्या करेगी? खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी, यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर? बात समझ में नहीं? सेब चूंटी के लिए क्या था? पहाड़। आपके लिए क्या है? सेब। आपने उठाया वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था, एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था, वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया, कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूं कि मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया, जहाज में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई, ऐसा लगा कि जहाज के हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज में कोई फनी खराबी है, मौसम भी बड़ा खराब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज उतारना पड़ेगा। उस जहाज को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज नहीं उड़ सकता, ये जहाज में ऐसी खराबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कह रहे मैं मर जाऊंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुंचना जरूरी है। देखें अगर आपने वाकई वहां पहुंचना है तो इसका आसान हल है, आप गाड़ी किराए पे लें, जहां जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुंच जाएंगे, आप जहाज का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। सारे रास्ते में बारिश, बिजली चमक रही है, अकेला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। डॉक्टर साहब अचानक उसको समझ ही नहीं आई, रास्ता पहली बार था, वो किसी अननोन रास्ते पर चढ़ गया, मोटरवे से उतरकर किसी छोटे रास्ते पर चला गया। चलते 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 बारिश जबरदस्त, भूख ज्यादा लगी, डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं। अब बारिश भी इतनी, भूख से बुरा हाल। देखा एक छोटा सा घर, उसमें बल्ब जल रहा था। उस डॉक्टर ने गाड़ी में पार्क की, दरवाजा नॉक किया, एक बूढ़ी खातून बाहर निकली, कहा बेटा कौन हो? कहा जी रास्ता भूल गया हूं, बारिश बहुत है। कहा बेटा अंदर आ जाओ। उस खातून ने जो घर में खाना बना था डॉक्टर को पेश किया। डॉक्टर अहमद को भूख बड़ी लगी थी, खाना खा लिया। अब उस बूढ़ी मां के पीछे डॉक्टर देखा एक जवान बेटा बिस्तर पर लेटा है। कहा बाजी ये कौन है? कहा बेटा मेरा पोता है, शदीद बीमार है, मैं गरीब औरत हूं, मगर मेरे पोते को जो मेरी जिंदगी का सहारा है, एक ऐसी बीमारी हो गई है, हमारे गांव में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही कर सकता है। बेटा हर नमाज के बाद दुआ करती हूं कि इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपने इस माजूर बेटे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं। तो मुझे मुसाफिर लगते हो, जरा तुम भी दुआ कर दो मेरे बेटे का इलाज हो जाए। डॉक्टर अहमद दस्तरखान पर बैठकर रोने लगा, कहता माँ जी मेरे जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, मेरी गाड़ी का रास्ता भूलना और आप ही के दरवाजे पर आकर खड़े होना, ये फकत आपकी दुआओं का समरा है। मैं ही डॉक्टर अहमद हूं, आज आपके घर में आ गया हूं, मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा। ये है दुआ। अल्लाह से दुआ करो तो घबराओ नहीं,
अल्लाह से दुआ करो तो यकीन रखो, अगर वाकई दिल से दुआ है तो रब रास्ते बनाएगा, वो गैर से मदद फरमाएगा। मुझे लगता है मेरा मसला बड़ा है, और फिर मैं वही बात करूंगा कि जिसकी मां जिंदा है, खुदा की कसम मां की दुआएं ले लो, पूछो उनसे जिनकी मां चली गई है। जिसकी मां है ना, वो किससे दुआएं करवाए, वो किससे इल्तिजाएं करवाए। सफर में होते थे तो पीछे कोई था जो मुसल्ला बिछाकर दुआ करता था। हर थोड़े दिनों बाद पैगाम आता था, बेटा किधर पहुंचे, बेटा तबीयत कैसी है। अरे मां सोचो तो सही, बेटे का काम था मां से पूछना कि मां तुम्हारी तबीयत कैसी है। मां पूछती है बेटा तुम कैसे हो। हमने रातों को उठकर मां को जगाया, मां पेट में दर्द है। कभी मां ने हमें बताया कि मेरे पेट में दर्द है बेटा। अपनी तकलीफें सहती रही, अपनी तकलीफें सहती रही, मगर हमें राहतें पहुंचाती रही। ले लो दुआएं, ये दुआओं का साहिबान है। ना करो मां को तंग, ना करो उससे परेशान। जितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना, मां के कदमों में बैठ जाओ, तो मां मेरे लिए दुआ कर दे। तुम्हारी मां ने दुआ कर दी ना, ये अर्श तक जाती है। एक और बात बता दूं, कुछ दुआएं वो हैं जो हम कहते हैं मां दुआ कर दो, अब्बू दुआ कर दी, अलग बात है, वो करते हैं। इतनी खिदमत करो कि कहना ना पड़े, मां खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे की खैर कर दे। मालिक खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे के बिगड़े काम बना दे, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। और आखिरी बात आज के बयान की कि कभी किसी की बद्दुआ ना देना। दुआ असर रखती है ना, तो बद्दुआ भी असर रखती है। हाय जो होती है दिल से निकलती है, वो बर्बाद कर देती है इंसान को। अगर आपको लगता है ना कि यार मेरा चलता कारोबार खराब हो रहा है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मेरे घर में बड़ी खुशियां थी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही हैं, फौरन चेक करो किसी पर जुल्म तो नहीं किया, किसी की हाय तो नहीं ली। एक बार मैंने एक वाकया, इसी किताब में ये वाकया भी पढ़ा कि एक मछेरा था और एक पुलिस वाला कोतवाल उस मछली बाजार में गया और उसने देखा बड़ी ताजा मछली मछेरा बेच रहा है। कहा कितने की है, दिखाओ जरा। उसने कहा साहब इतने 100 रुपए की है। कहा कभी हमने किसी को पैसे दिए? मछली छीनी और चला गया। वो गरीब मछेरा बड़ी चीखें मारी कि भाई मेरी रोजी है, मैंने आज बच्चों के लिए खाना लेकर जाना है, मगर उस पुलिस वाले ने नहीं सुनना था। वो उस मछली को लेकर चला गया। मछली इतनी फ्रेश थी कि वो फड़क रही थी। उसी फड़कने के दौरान उस मछली ने उस पुलिस वाले के अंगूठे पर काट लिया। नॉर्मल सा सब मामला था। घर आ गया, घर आया, बीवी को कहा मछली पकाओ, फ्रेश फिश लाया, मगर थोड़ी देर बाद अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। और आप जानते हैं इन्फेक्शन किसको कहते हैं, चीजों का खराब होना किसको कहते हैं। उसके अंगूठे में शदीद पेन शुरू हो गया, बहुत दर्द। का खाना बाद में खाऊंगा, पहले दोस्त डॉक्टर है उसके पास जाता हूं। उसके पास गया, कहा डॉक्टर साहब देखिए ये अंगूठे में क्या हो गया, बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो इसमें जहर फैल गया है, अभी अभी डिसाइड करो, वरना ये अंगूठा नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा। कहा अच्छा, हाँ अंगूठा कटवाया, घर आया, बड़ा अफसरदा के अंगूठे कट गया। अभी दस्तरखान खान पर बैठा तो हथेली में दर्द शुरू हो गया, हथेली लाल होना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी तकलीफ। फिर गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब आपने कहा था अंगूठा कटवा दो, हथेली बच जाएगी, हथेली भी लाल हो गई। तो बेटा इसमें भी इंफेक्शन हो गया है, फौरी फैसला करो, मेरी अकल काम नहीं कर रही, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा पूरा बाजू काटना पड़े। मरता क्या ना करता, हथेली कटवाई, फिर घर आया, पट्टी बंधी हुई हाथ पे, आंखों में आंसू हैं, तड़प के लेटा, लेकिन रात चैन से नींद ना आई। हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, पूरा हाथ लाल हो गया, परेशान। डॉक्टर के पास जाने वाला था, उसका एक दोस्त बड़ा समझदार था, वो देख रहा था कि एक शाम अंगूठा कटवाया, फिर हथेली कटवाई, अब हाथ के लिए तड़प रहा है। कह रहे एक बात बताओ, आज तुम्हारे साथ कोई वाकया हुआ है क्या, तुमने कोई काम किया है? कहता हाँ, मैं एक गरीब मछेरे से मछली छीन कर आया हूं। वो रोता रहा, मैं उसका जवाब मैंने नहीं दिया। वो दोस्त बड़ा समझदार था, कहा जल्दी करो, उस मछेरे से माफी मांगो, वरना एक एक करके पूरा जिस्म कट जाएगा। रातों रात दोनों दोस्त भागे, उस मछेरे का घर ढूंढा, आधी रात को उसके घर पहुंचे और उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो मेरा हाथ कट गया है, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। और मजे की बात यह है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, जुल्म भी हुआ था, फिर भी उसने कहा जा मैंने तुझे माफ किया। उस दोस्त बड़ा समझदार था, उसने मछेरे को पकड़ लिया। एक बात तो बताओ, जब ये तुमसे मछली छीन कर गया तुमने कुछ कहा था क्या? कहते हाँ मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, कहा अल्लाह मैं कमजोर हूं, ये बंदा मुझ पर जुल्म करके मेरे बच्चों की रोजी ले गया है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, अल्लाह मेरा बदला तूने लेना है, अल्लाह मेरा बदला तेरे जिम्मे है, अब तू अपनी कुदरत से मेरा बदला लीजिए। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखना, हाय ना लेना किसी की,
تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دے کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہے اتنا غرور، اتنا تکبر، مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے وہ ادب نہیں، وہ عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے. اللہ اس کی خیر فرمائے. کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو. آج کسی پر ظلم کر کے روب جما کر اس کو بوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، اس کا بھی کریکشن ہے. اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا، یہ دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں، چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیوی بچے تو پریشان نہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتے دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے، نہیں سب ٹھیک نہیں ہے، دل توڑے ہوئے ہیں، ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے. جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، پھر ہمارے گھر والوں کا، پھر ہمارے رشتے داروں کا. ساری دنیا خوش ہے اور رشتے دار پریشان ہیں ہم سے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. امپورٹنس آف دعا، کتنی ضروری ہے دعا، کتنی برکت والی چیز ہے دعا. گھبراؤ نہیں، مانگو اللہ سے، ڈرو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، ادب سے مانگو، فوکس کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو. اور دوسری بات، حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور آخری بات، ہائے نہیں لینی، تکلیف نہیں پہنچانی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا. کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں، پیار، نرمی، شفقت، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے، آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اب لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں. ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے کیسے گالی نکالی، جانتا نہیں میں کون ہوں. بھول گئے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کمائیں دی. میرے آقا وہ ہے جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں، غلام ہوں. کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو. نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا. خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا، اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک آخری روایت سنی ہو، کاش دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. مرضی آپ کی نہ کرے معاف، کرے دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو مجھے معاف فرما دے. شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے، اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. اللہ کو عرض کر دے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دے دے. دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو. لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے. آج ایک نیت کر لیا ہے مسلمانوں، آقا کے غلاموں، آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا، دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا. کہہ دو میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم. آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو. آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں؟ وہ معافی مانگے. یہی تو پرابلم ہے. دو دوست، دو رشتے دار، دو بھائی 5-5 10-10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے. ایک سوری نے
دو دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے ہیں، رشتے دار دور ہے، کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے، بس میں معافی مانگ لوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو نمی ہو وہ اللہ کی گمی ہو، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔